السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے قربانی کا بیان۔ بہت غور سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کرے، اور سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ قربانی کے دنوں میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند نہیں۔ یعنی قربانی کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے قربانی کے دنوں میں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کرنا چاہیے۔ خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کرنا چاہیے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان غور تو کرے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے لاکھوں کروڑوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایک جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ بکرے کے اندر یا بھیڑ کے اندر یا دمبے کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں؟ پورا گاؤں مل کر کے ان کے بالوں کو گن نہیں سکتا۔ اتنی نیکی اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں قربانی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہیں گن پائے گا۔ سوچ لیجیے، اللہ اکبر، کتنی نیکیاں ہو گئیں۔ اور اگر کسی پر قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی اتنی بے حساب نیکیوں کے لیے قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اتنی نیکی کہاں انسان کو ملے گی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گا۔ اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہے تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے تو جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں، باپ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے۔
کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جاوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے، آپ کی بیویوں کی طرف سے کر دے، اپنے کسی بزرگ کی طرف سے کر دے، اور نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے، اور جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، تو اس سے بڑھ کر بدنصیب اور محروم کون ہوگا؟ اور گناہ الگ ملے گا۔ تو جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے قبلے کے رخ لٹاوے تو پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے، اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے، اپنے گھر والوں کی نماز جنازہ خود پڑھانی چاہیے، یہ سب سیکھنا چاہیے۔ دین کے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر بالغ مرد عورت پر اتنا علم ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، ہر بالغ مرد عورت کو فرض ہے، اللہ نے کر دیا۔ تو قربانی خود کرے اور دعا پڑھے، کیا؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، پھر کہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، یہ دعا پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کا شوق عطا فرمائے، اتنی لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کا کرنا آسان فرمائے۔ اور کچھ مسائل بھی ہیں اس کا بھی جاننا ضروری ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر لیوے تو بہت ثواب پاوے گا۔ اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقرعید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور جو جتنی نیکیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ہم سب کو اپنے والدین کی طرف سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسے دوسروں کو بھی فارورڈ کریے گا تاکہ دوسروں کو بھی یہ دین کی باتیں معلوم ہو سکیں اور وہ بھی عمل کریں، تاکہ اللہ آپ کو بھی اجر عطا کرے اور ہمیں بھی اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔